محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی مسائل رضا ٹوڈے میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا سوال ہے کہ قوالی میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور کہیں خطابت میں بھی سنا ہوگا کہ جب حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہند کی طرف روانہ کیا گیا تو کہا گیا کہ بغداد ہوتے ہوئے تشریف لائیں، اور جب بغداد پہنچے تو وہاں پہ غوث اعظم سے ملاقات ہوئی، سما کا موسم بنا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاسائے مبارک عطا فرمایا جس میں انا ساغر سما گیا تھا۔ کیا یہ سب باتیں صحیح ہے یا پھر جھوٹی اور من گھڑت ہے؟ اس سوال اور جواب کو سمجھنے کے لیے 3 باتیں دھیان میں رکھیں، یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش سن 537 ہجری ہے۔ 15 سال گھر میں رہے، 20 سال علم ظاہری حاصل کرتے رہے، اب 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں شب و روز رہے۔ اور دوسری بات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال یاد رکھیں، سن 561 ہجری میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ شارح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130 میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور غریب نواز کا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ آگے تفصیل فرماتے ہیں کہ اس پر سارے مورخین کا اتفاق ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال سن 561 ہجری میں ہوا۔ اس پر مورخین کا قریب اتفاق ہے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سن 537 ہجری میں ہے، اور اس پر بھی سب مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت غریب نواز کا 15 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم قندوزی مجذوب کے تبرک کھا لینے کے بعد دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا اور طلب مولا کی آگ بھڑکی۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ اپنے والد ماجد سے جو ترکہ ملا تھا، باغ مکان وغیرہ، اس کو فروخت کر کے ایک مدت تک سمرقند، بخارا وغیرہ میں جا کر قرآن مجید حفظ کیا، علوم ظاہری میں کمال حاصل کیا۔ علم ظاہری کی تکمیل کے بعد مرشد کی تلاش میں نکلے اور قصبہ ہارون میں جا کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ سے مرید ہوئے اور 20 سال تک مرشد کی خدمت میں حاضر رہے۔ 20 سال کے بعد خلافت سے سرفراز فرمائے گئے، پھر مدینہ منورہ سرکار اعظم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوئی۔ سرکار نے ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی اور ہندوستان روانہ فرمایا۔ اب آپ لوگ خود حساب لگائیں، 15 سال کی عمر تک اپنے مولود پاک میں رہے، یعنی کہ جہاں پہ حضور غریب نواز پیدا ہوئے تھے وہیں پر رہے۔ واقعی شیخ معین الدین میں ہے کہ 20 سال تک علم ظاہر طلب فرماتے رہے تو یہ 35 سال ہو گئے، اور 537 ہجری میں ولادت ہوئی۔ اب 37 اور 35 ملا کر کے ہوئے 72۔ اس سے ثابت ہوا کہ 572 ہجری میں غریب نواز نے عراق کا رخ کیا، جبکہ 11 سال پہلے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا۔ پھر ملاقات کیسے ہوئی؟ اور جب ظاہری ملاقات نہیں ہوئی تو کاسہ مبارک کا عطا فرمانے، محفل سما سے ضیافت کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کی زیارت کے لیے ایک بار جیلان گئے تھے اور حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف رکھتے تھے تو ملاقات ہوئی تھی۔ اب اس کا تجزیہ کیجئے۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کی عمر مبارک 60 سال کی ہو گئی تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی سن 470 ہجری میں، اور حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ اگر بحیات رہی ہوں گی تو ان کی عمر مبارک 127 سال کی ہو گئی ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر سرکار غریب نواز قدس سرہ کسی حاجت سے تنہا والدین کریمین کے ساتھ جیلان گئے ہوں گے تو سن 537 ہجری کے بعد ہی گئے ہوں گے۔
عقلاً تو ممکن ہے کہ اس وقت تک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ بحیات رہی ہوں گی، مگر عادتاً بعید ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو حضرت غریب نواز وہاں چلا کر رہے تھے۔ اب آپ لوگ خود ہی سوچ لیجئے، سن 537 ہجری میں پیدائش ہے، 15 سال گھر میں رہے، 20 سال علم ظاہر حاصل کرتے رہے، چلہ کشی کی ابتدا مرید ہونے کے بعد کی ہوگی، لیکن عام مورخین متفق ہیں کہ 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں شب و روز رہے۔ تو جب گیلان گئے ہوں گے تو خلافت سے سرفراز ہونے کے بعد، یعنی کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے 32 سال بعد، غرض کہ یہ حساب کسی طرح سے نہیں بیٹھتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیوں کے گردنوں پر ہے، تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلکہ میری آنکھ اور میرے سر پر ہے، لیکن یہ بغداد میں موجود ہوتے ہوئے نہیں فرمایا تھا، جہاں کہیں بھی تھے وہیں سنا۔ اب جب کہ ملاقات ہی ثابت نہیں تو کاسا کا عطا کرنا اور سماع سے ضیافت کرنے کا سوال ہی غلط ہے۔